الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس مرتبہ 3 جمعوں کے فصل کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس مسجد کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پہلا اور تیسرا جمعہ امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب کا یہاں کے لیے مخصوص ہے، تو گویا کہ اس مسجد کے لیے دوسرا اور تیسرا جمعہ پھر میرا ہے، اور ایک جمعہ مجھے مسجد دارالسلام باغ جناب میں پڑھانا ہوتا ہے، اور ایک اور جمعہ جو ہے مسجد الہدیٰ ڈیفنس میں۔ لیکن ماہ دسمبر میں چونکہ 5 جمعے تھے، لہٰذا یہ 3 جمعوں کا فصل ہو گیا، اور یہ بات بھی ہمارے ہاں طے ہے کہ جس مہینے بھی 5 جمعے ہوں گے تو 5واں جمعہ برادر عزیز عبداللہ محمود آپ کے سامنے جو ہے اپنا درد دل رکھیں گے۔ تو الحمدللہ یہ جو پیٹرن یہاں کے لیے طے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ حجرات کی تکمیل میں ہمیں تقریباً 4 یا 5 نشستیں اس میں صرف ہوئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی بہت ہی جامع، بہت عظیم سورت ہے، اور قرآن حکیم کا جو اہم ترین موضوع ہے ایمان، اس کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں جو آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اطاعت قبول کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اسلام کو قبول کیا گیا، ایمان کی نفی کر دی گئی کہ وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہاں کاربند ہو جاؤ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر، تو گویا کہ بین السطور یہ موجود ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان بھی پیدا کر دے گا جو اس وقت موجود نہیں۔ کلمہ شہادت تم نے ادا کر لیا، لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ جو ہیں بالکل واضح ہیں کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں، تمہارے ثواب میں، تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کمال رحمت والا ہے۔ اس کے بعد فطری طور پر جو سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ پھر ایمان کہتے کسے ہیں، تو وہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی ہیں
جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اور اس حقیقی ایمان کا دوسرا رکن اعظم یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اور اپنے مالوں کے ساتھ بھی۔ اولئک ھم الصادقون، صرف یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں سچے ایمان والے ہیں، یہ راست باز لوگ ہیں، اپنے ایمان کے سچے اور پکے لوگ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو آخری نشست تھی عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت ایمان، ماہیت ایمان، اس کی اقسام، یہ ایک بہت ہی ہماگیر موضوع ہے، اور ان موضوعات کے اوپر جو مختلف ڈائمنشنز ہے اس بڑے موضوع کی، اس پر ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب بھی موجود ہے، کافی عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ ہے۔ اصل میں اس میں کچھ اضافہ کرنا مقصود تھا، کچھ اور خطابات میں سے حصہ لے کر، تاکہ ایک بات اس میں مکمل ہو سکے، لیکن یہ کہ حقیقت ایمان کے نام سے ایک کتاب موجود ہے جو اس وقت تو سٹال پر دستیاب نہیں ہے۔ تو گویا کہ آج سے اب ہماری جو نشستیں ہیں وہ اس بڑے موضوع کا کوشش کروں گا میں کہ اختصار کے ساتھ اس کا احاطہ کر سکوں۔ تو سب سے پہلے تو وہ موضوعات گن لیجئے کہ جس پر ہمیں یکے بعد دیگرے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ایمان، حقیقی ایمان ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تفصیل تو اس بارے میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عموماً ہمارا طرز فکر یا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جبکہ جو آیہ مبارکہ سورہ حجرات کی ہم نے پڑھی اس میں ایمان کی نفی کر کے اسلام کو قبول کیا گیا، اور قرآن حکیم میں 20 مثالیں اور موجود ہیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، لیکن اس میں اصل شے کیا ہے کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرو، تقوی پیدا کرو۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ تو اس موضوع کی جو اہمیت ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے اس حوالے سے، حقیقت و ماہیت ایمان، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ایمان کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے نا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غالباً یہ جواب منسوب ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو اس قرآن کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا انسان ہے، اس لیے کہ جس کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ سپیشیز انسانوں کی سپیشیز ہے، اگرچہ بالواسطہ جنات بھی اس کے مخاطب ہیں، یا معاشر الجن والانس قرآن میں کہا گیا، اے انسانوں اور جنوں کی اولادوں، یا وہ نسل جو جنات کے ہاں پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے قرآن حکیم اس کے مخاطبین دو ہو گئے، انسان بھی اور جنات بھی۔ تیسرا موضوع ہمارا ہوگا کہ ایمان کی لغوی بحث کیا ہے۔ چوتھا موضوع ایمان اصطلاحاً کسے کہتے ہیں، اس کا لغت کے اعتبار سے اس کا مادہ کیا ہے، اس کی مختلف شکلیں کیا ہوں گی، اور ہمارے ہاں یہ جو عظیم اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایمان کی، تو اصطلاحاً اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر پانچواں موضوع ہوگا کہ ایمان کی قسمیں کتنی ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہماری گفتگو میں آتی رہیں، قانونی ایمان یا اسلام اور حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کی دولت ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو گویا کہ جو بھی اب باتیں میں عرض کروں گا، اور قرآن حکیم میں جہاں بھی ایمان کی دعوت دی گئی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں، تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں ان آیات میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے، اگرچہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا انسان مطلوب کون سا ہے۔ اس کے بعد چھٹا موضوع ہے کہ ایمان کا عمل سے تعلق کیا ہوگا۔ آیا ایمان صرف چند عقائد کو مان لینے اور تسلیم کر لینے کا نام ہے، یا اس کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، انسان کے لین دین سے بھی ہے۔ تو متعدد احادیث آپ کے پاس ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں جس میں یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ پھر ساتواں موضوع ہے کہ ایمان کا جہاد سے تعلق کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، حقیقی ایمان کی جب تعریف کی گئی سورہ حجرات کے اندر، تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا،
ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جس میں دل میں کوئی شک موجود نہ ہو. اور دوسری شے کیا تھی؟ جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور اس کے بعد 8واں موضوع ہے کہ ایمان کا حاصل کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہوگا. انسان کس قسم کا انسان وجود میں آئے گا اگر اس کے دل میں واقعتاً ایمان گہرا اترا ہوا ہے. اور اس کی بلند ترین درجہ جو ہے ایمان کا، جسے قرآن احسان کہتا ہے، وہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور 9واں اور آخری موضوع اس ضمن میں یہ ہوگا کہ ایمان کو حاصل کرنے کے یا اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں. اب یہ صرف میں نے 9 عنوانات آپ کو گنوا دیے، جس سے کم یہ کہ یہ ایک اندازہ ہو جائے گا یہ موضوع جو ہے بہت ہی ہماگیر بھی ہے، بہت ہی جسے آپ کے کہیے کہ اپنی ایک جو ہے تفصیل بھی چاہتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ گویا کہ قوت گویائی عطا فرمائے کہ جو معافی ضمیر ہے وہ آپ کے سامنے میں واضح طور پر کھول کر بیان کر سکوں. اب آئیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان کا جو موضوع ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ایمان اصل میں نام ہے چند ماوراء الطبیعاتی کچھ چیزوں کو مان لینے کا اور تسلیم کر لینے کا. ہمارے علم کے جو ذرائع ہیں اس میں ایک علم وہ ہے کہ جو ہمیں آنکھوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، ہم چھو لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سونگھ لیتے ہیں، جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. اب یہ تو علم کے وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انسانوں کو بھی دیے، حیوانات کو بھی دیے. اس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ ہے، مادے کے ساتھ ہے. لیکن دوسرا علم جو ہے کہ جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، علم وحی، جس کا اصل مبنی اور مدار کیا ہوگا کہ ان ماوراء الحقائق، ماوراء الطبیعات چیزوں کو تسلیم کر لینا، مان لینا، جن کی خبریں دیتے رہے ہیں انبیاء و رسول. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اپنے نبی یا رسول کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے. قرآن حکیم اس پر گواہ ہے. ہر قبیلے میں، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو ہے سنہری زنجیر جس میں ہدایت پہنچتی ہے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو ان انبیاء اور رسول تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو گویا کہ ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کے اندر. تو یہ جو بات ہے کہ جس میں گویا کہ ان چیزوں کو مان لینا، تسلیم کر لینا کہ جن کی خبر دی ہے انبیاء اور رسول میں. اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب، اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا، جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، رحمان کے نام سے جانتے ہیں، اسماء الحسنی اپنے ذہن میں لے آئیے، سارے کے سارے وہ اللہ ہی کا تعارف ہے نا. تو گویا کہ یہ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا، آج بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی بھی موجود ہے جو گویا کہ اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں. اس لیے کہ وہ اصل میں مادہ پرستیت کا جو ہے، جسے آپ کہیے کہ وہ غلاف اتنا گہرا ہے کہ اپنے حواس خمسہ سے باہر نکل کر وہ کسی شے کو جو ہے وہ ماننے کو اور تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. لہذا جو شے ان کی اپروچ سے دور نکل گئی، باہر نکل گئی، اس کا جو انکار کر دیا. اسی طرح فرشتے، ایمان بالملائکہ جو ہے ہمارے بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے. نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذمے گویا کہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کہ اللہ کے پیغام کو نبی اور رسول تک پہنچا سکے. اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ادراک سے، محسوسات سے ورا ہیں، ما وراء الطبیعات. ان چیزوں کو مان لینا اور تسلیم کر لینا، یہ اصل میں ہے ایمان. اور جس کی خبر دیتے رہے ہیں ہر دور میں، نبی بھی دیتے رہے اور رسول بھی دیتے رہے. لغوی بحث کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی خاص طور پر اگر یہ اصول ہمارے ذہن میں رہے گا کہ عربی زبان بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے، اور اکثر و بیشتر بڑے بھاری بھرکم جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک سے حرفی مادہ ہوتا ہے. مثلاً عین، لام اور میم، یہ 3 حروف ہیں. اس سے علم بن گیا، وہ علم کے جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. عالم بن گیا، معلوم بن گیا، معلم بن گیا، متعلم بن گیا. معلم کون ہے؟ جو علم ڈلیور کر رہا ہے، لوگوں کو علم دے رہا ہے، وہ معلم ہے.
اور متعلم کون ہوا؟ کہ جو علم حاصل کر رہا ہے۔ تو گویا کہ سے حرفی مادہ ہے کہ جس نے مختلف گویا کہ شکلیں اختیار کی ہیں، لیکن اس کا تعلق اپنے اس سے حرفی مادے سے موجود رہا۔ اب علامہ کی اصطلاح ہمارے ہاں بڑی بھاری بھرکم اصطلاح ہے، لیکن اس کا بھی تعلق علم کے ساتھ ہی ہے نا۔ گویا کہ علم کا ایک بحر ذخار ہے، علم اس کے پاس جو ہے اس درجے موجود ہے کہ اسے علامہ کا آپ خطاب دے دیتے ہیں۔ تو یہی معاملہ جو ہے ایمان کا بھی ہے کہ اس کا سے حرفی مادہ جو ہے امن ہے، الف میم اور نون۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہ امن جو ہے امین یامن امنن۔ اب ظاہر ہے کہ جو حضرات عربی زبان نہیں جانتے تو ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے اور اسی طرح ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن امین یامن امنن کے معنی کیا ہے؟ امن میں ہونا۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو اس ذات سے کہ جو اگر چاہے تو اس آسمان کو اور آسمان کی طرف سے کسی عذاب کو تمہارے اوپر نازل کر دے، اس زمین کو شق کر دے اور اس میں دھسا دیے جاؤ؟ تم بالکل نچند ہو چکے ہو، تم اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے ہو۔ تو اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اللہ اگر چاہے تو اس زمین کو جو ہے اس میں خسف پیدا کر دے، تمہیں دھسا دے زمین کے اندر، اور یہ تمہاری بدعمالیوں کا کیا سزا ہوگی نا، بد کرداری کی سزا ہوگی۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو امن میں سمجھنا، قرآن حکیم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ لیکن جب یہ باب افعال میں آتا ہے آمن یؤمن ایمانا، اب یہاں ایمان بن گیا، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کو امن دینا۔ اب اسی سے مفعول بنتا ہے مومن، امن دینے والا۔ آمن یؤمن ایمانا وہو مؤمن، یہ ثلاثی مزید فی ہے، باب افعال ہے۔ وہاں تھا امن میں ہونا، امن یامن، اور آمن یؤمن کے معنی کیا ہے؟ امن دینا۔ اب یہاں یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ یہاں سے جو ہمارے دین میں اصطلاح استعمال کی ہے، تصدیق کرنا، تسلیم کر لینا، مان لینا، ایمان اسی کو کہتے ہیں نا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کی دی ہوئی خبروں کو مان لینا، تسلیم کر لینا، تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی یا جو انہوں نے فرمایا اس کو مان لینا اور تسلیم کر لینا، ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ تو یہاں بالکل نیچرل یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی، اگر آپ کسی شخص کی بات کو مان لیں گے تو آپ امن میں آ جائیں گے، آپ نے تسلیم کر لیا نا۔ لیکن اگر آپ نے بات کو رد کر دیا، اسے تسلیم نہ کیا، انکار کر دیا، تو یہاں سے پھر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب اسی آمن یؤمن کے ساتھ جب بے اور لام کا صیغہ لگتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کر دینا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، وہاں ترجمہ حقیقی کیا ہوگا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، ایمان لاتا ہوں بمی معنی کہ میں تصدیق کرتا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے اور اس کے جملہ احکامات کو میں تسلیم کرتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ قبول کرنا جو ہے صرف ظاہر کا نہیں ہے، بلکہ انسان پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو، اللہ کی فرما برداری بھی اختیار کرے۔ تو جب با یا لام کا صیغہ لگ جائے گا تو اس کے اندر ایک مفہوم پیدا ہو جائے گا، کسی کی تصدیق کرنا۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون باللہ، یہاں گویا کہ آمن بھی آ گیا کہ کسی شے کی تصدیق کر دینا، نہ صرف ماننا بلکہ آگے بڑھ کر اس کی تصدیق کر دینا۔ اب آئیے اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا تیسرا موضوع ہے۔ شروع کے موضوع چونکہ ذرا مختصر ہیں لہٰذا میں زیادہ اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ان ماوراء الطبیعات حقائق کو تسلیم کر دینا جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ابن حجر جو ہے ان کی گویا کہ یہ تعریف ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایمان لائے ہیں، اگرچہ وہ خود اس مقام پر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، وہ جو انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کہاں سے آ گئی، کس نے تخلیق کی ہے،
اور یہاں گویا کہ تصدیق و بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی آ جائے گی کہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے قلب و ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، اور خاص طور پر اگر اس قسم کے جذبات ہوں کہ فلاں شخص جو ہے اس دنیا میں عیش کر رہا ہے، فلاں بچہ پیدا ہوا ہے ایسے گھرانے کے اندر جو بلینئرز ہیں، اور آج اس بیٹے کے جو آپ دیکھیے کہ کون سی دنیا کی آسائش اور سہولت ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عیاشیوں تک پہنچا ہوا ہے، اور مجھے بمشکل 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ اب یہ سوالات انسان کے ذہن کے اندر کلبلاتے رہتے ہیں نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ یہی کچھ سوالات تھے، چونکہ وہ ایک آتش پرست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، والدین آتش پرست تھے، فارس سے تھے، آتش گدے میں آگ جو ہے اس کو سلگانے کے بعد، دہکانے کے بعد اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر شخص کو دی ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک جذبہ موجود تھا کہ مجھے حقیقت معلوم کرنی چاہیے، وہ آگ کے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بھڑکا رہے ہیں اور اسی کو یہ سمجھے کہ یہ اب گویا کہ قابل تعظیم ہو گئی، ہم اس کو سجدہ کریں، تو وہ اس حقیقت کی تلاش میں نکلے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہاں وادیاں جو ہے وہ اس کو طے کرتے ہوئے کہیں کسی راہب کے پاس بھی پہنچ گیا، اس سے بھی کچھ جو ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ کھجوروں والی سرزمین ہے یثرب، اس وقت تک مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام نہیں پڑا تھا، صرف یثرب کے نام سے جانتے تھے، تو وہاں پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ یہ سوالات ان کے اندر موجود تھے، ان کے ذہن کے اندر، جنہوں نے ان کو بے چین کیے رکھا تھا۔ ویرانوں کے سفر کیے ہیں، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے، کہاں ایران ہے فارس، اور کہاں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں موجود تھے، وہاں پہنچ کر جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو گویا کہ وہ سوالات کو جو انسان کو بے چین کیے دیتے ہیں، جب ان تمام سوالات کا جواب اسے مل جاتا ہے کسی نبی یا رسول کے ذریعے، تو اب جو اطمینان اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، گویا کہ اب وہ تصدیق کر رہا ہے ان ما وراء الطبیعاتی حقائق کی، جن کی خبر دی ہے کسی نبی یا رسول نے۔ اور ہمارے لیے ایمان کیا ہوگا؟ اس میں گویا کہ جو اخبار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہمارے لیے تو حجت اللہ کے رسول محمد ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کی ہم نفی نہیں کرتے۔ اور وہ جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کے اوپر حجت قاطع کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں گویا کہ اصطلاحاً ایمان کہیں گے اس بات کو کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں ان تمام باتوں کی جن کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تصدیق ہوتی ہے اس قرآن کی بنیاد پر کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، اس کا مالک ہے، اسے کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی، تمہاری چاکری میں لگا دی۔ جو سورج کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، وہ طلوع ہو رہا ہے، اس کے بعد نصف النہار پر پہنچ گیا، اگر یہ سورج کے ایلیمنٹ کو آپ ختم کر دیں تو کیا زندگی کا کوئی امکان موجود ہے؟ تو سورج کس کو سرو کر رہا ہے؟ ہمیں سرو کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اندر ایک توازن رکھا ہے، اس کی حرارت، اس کا توازن اس حد تک ضرور ہے کہ جو ٹاپ ہیں یہ ان کی پہاڑوں کے، ان کے اوپر جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، آہستہ آہستہ وہ میلٹ ہو کر ہمارے لیے پانی فراہم کر رہے ہیں چشموں کے ذریعے۔ اس کے بعد اس کے بڑھ کر آگے چلے جائیے تو چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، پھر کئی دریا مل کے بڑا دریا بن جاتا ہے، اور پھر بارشوں کا نزول ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ایک قادر مطلق ہے، ایک ایبسولوٹ کنٹرولر ہے کہ جس کے کنٹرول میں اس کائنات کا جو ہے پورا نظام ہے۔ تو گویا کہ یہ کائنات، سب سے بڑا سوال یہ کہ یہ ہے کیا، کس نے پیدا کی ہے؟ ٹھیک ہے، اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ممکن ہے کچھ اور کہیں ایشور نے پیدا کی ہے، کوئی جو ہے کوئی بدھزم کے ماننے والے کہیں کہ مہادیو کوئی ہے بہت بڑا کہ جس کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے اسی کے کنٹرول میں یہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب جب
قرآن حکیم کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے ذریعے ہم تک پہنچا تو دل نے اس کی تصدیق کر دی، اور یہی ہے اصل میں وہ تصدیق قلبی والا ایمان۔ پھر یہ کہ میں کہاں سے آ گیا؟ اور بھی تو مخلوقات ہیں نا، بندر بھی ہے، شمپنزی بھی ہے، خنزیر بھی ہے، درندے بھی ہیں، پھر وہ حیوانات بھی ہیں جن کا گوشت کھاتے ہیں ہم۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ یہ تو مان لیا کہ میرا پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور قرآن کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پہلا انسانی جوڑا اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تھا، اور اسی کی نسل میں فرض کیجئے کہ 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، یا 10,000 سال کے بعد، اگر آج ہم موجود ہیں تقریباً 15-20 ہزار سال کے بعد بھی، تو ہمارے جد امجد کون تھے؟ حضرت آدم، وہ پہلا انسانی جوڑا۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا، میں خود نہیں آیا۔ حیوانات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انعام، ہمارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، جن کی کھال اور بالوں سے جو ہے ہم اپنے لباس بناتے ہیں، جن کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، تو کس لیے؟ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انما الدنیا خلقت لکم، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن تمہاری غرض و غایت کیا ہے؟ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ گویا کہ قرآن کے مطالعے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و آپ کے فرامین کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے اپنی بندگی کے لیے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ تو گویا کہ اس بات کا جواب مل گیا نا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے پیدا کرنے والا کون تھا۔ پھر آئے زندگی جو ہے صرف جو میں اس دنیا میں بسر کرتا ہوں یہی زندگی ہے، یا میرے آباء و اجداد ہیں، میرے والد صاحب تھے یا کوئی اور بھی تھا، وہ اب اس دنیا کو رخصت ہو کر چلے گئے کہیں اور، تو کہاں گئے؟ اس معاملے میں انسان بالکل بلینک ہے۔ ہندوؤں کے ہاں وہ جو ہے ایک باقاعدہ موجود ہے ایک طبقہ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو پھر کوئی دوسرا جنم مل جاتا ہے، اگر اس نے کوئی اچھے اعمال کیے ہوں گے، کوئی پن کی باتیں کی ہوں گی، کوئی خیر کی باتیں کی ہوں گی، تو اس کا دوسرا جنم جو ہے بہت اچھا ہوگا۔ اگر اس نے یہاں جو ہے جسے آپ کہیے سرکشی کی ہے، ظلم و تعدی کی ہے، فسق و فجور کی زندگی گزاری ہے، دوسروں پر ظلم کیا ہے، تو اس کا جنم جو ہے کسی ایسی شکل میں ہوگا کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ تو دوسرے جنم کا تصور کسی درجے میں ان کے ہاں موجود۔ لیکن یہ کہ اللہ کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دنیا عارضی شے ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس دنیا اور آخرت کا کوئی باہمی تناسب ہے ہی نہیں سرے سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، قلیل کہتے ہیں بہت ہی کم کو۔ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں تک کوئی شخص زیادہ سے زیادہ 120، 125، 130 برس کی عمر کو پہنچ جائے گا، لیکن آخرت میں جو زندگی ہمیں حاصل ہونے والی ہے اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو گویا کہ اس بات کا ہمیں جواب مل گیا کہ اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا تو ہم اپنی آزاد مرضی سے نہیں آئے، بلکہ ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اپنی اخروی زندگی کو سنوار سکو۔ اس دنیا میں کچھ مصائب بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں تو کرو، اپنے دسترخوان میں کوئی کمی کرنی پڑتی ہے تو کرو، بشرطے کہ دل میں ایمان موجود ہو کہ یہ تمام چیزیں میرے اعمال نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہیں، اس کا بھرپور ریوارڈ مجھے آخرت میں مل کر رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بعد سے بعد الموت، اس دنیا کا عارضی ہونا، اور اصل زندگی جو ہے اس دنیا میں آنکھ بند ہونے کے بعد جو شروع ہونے والی ہے، خواہ وہ عالم برزخ ہے یا عالم آخرہ ہے، پھر عالم آخرہ وہ کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، پھر خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھ دی۔ حیوانات میں تو نہیں ہے نا، انسانوں میں ہے، اسے معلوم ہے گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، بدی کیا ہے
اور نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انسان کو معلوم ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر پر رہے، حق پر رہے، حرام میں منہ نہ مارے، کسی غلط ذریعے کو اختیار نہ کرے، تو اس دنیا تو اس کے اوپر جو ہے تنگ ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس کو جو ہے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، دو وقت کی جسے آپ کہتے ہیں قوت لا یموت کی، کوئی اس کو روٹی حاصل نہ ہو سکے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری دنیا جو بنا رکھی ہے جہاں اس کو بھرپور اجر ملے گا، گویا کہ اس کی بھرپور تلافی اس دنیا میں جو اس نے صعوبتیں برداشت کی تھی آخرت میں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو خیر و شر کی تمیز جو انسان کے اندر رکھی، وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، جسے ہم ایمان بالآخرت کہتے ہیں، کہ اس دنیا میں تو نتیجہ نہیں نکلتا خیر کا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال؟ نیکی کرنے کے بعد اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس شخص کے ساتھ تم نے کوئی نیک معاملہ کیا ہے، جو کچھ بھی کیا، اس کے ذریعے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یا یہ کہ اسی دنیا کے اندر تم اس کا کوئی اجر اور ریوارڈ طلب کرنے لگو۔ تم نے نیک عمل کیا، اجر و ثواب صرف اللہ سے طلب کرو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، ہم لوگوں کو کھلانے پلانے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ہم تو کسی ایک شخص سے بھی شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں ہیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کا جذبہ اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں، وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئیں ان کی دی ہوئی باتوں سے۔ اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ان تک جو خبریں پہنچتی ہیں تو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ گویا کہ ان کو جو علم حاصل ہوا ان حقائق کا، تو وہ کوئی مادی ذرائع اس کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، کہ جو علم وحی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچا دی۔ تو آج کا چونکہ ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا، لہٰذا اس سے مزید میں وقت نہیں لوں گا، لیکن ہمارے صرف 3 عنوانات جو ہیں آج مکمل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی ہماری جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً وہ ایمان حقیقی جو ہے اس کی دولت سے جو ہے وہ بہرمند فرمائے۔ اب آئیے جو آج کی یہ ہماری پریس ریلیز ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تو ظاہر ہے آپ حضرات کے علم میں ہے، جو اقتدار کی رسہ کشی ہو رہی ہے، اور پھر یہ جو ہماری پنجاب اسمبلی ہو رہی، پنجاب کی حکومت ہو، یہ توڑ پھوڑ جو کچھ بھی ہو رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے کہ آزمائش آئی تھی سیلاب کی۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ویڈیو میں موصول ہوئی تھی، بالکل تازہ ترین ویڈیو، کہ سیلاب کا پانی ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے زندگی، اب تو گویا کہ کوئی شے ہمارے اوپر ایک دفعہ تو کوئی صدمے کی کیفیت سے ہر شخص دوچار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ وقت جو ہے نا آہستہ آہستہ ان تمام احساسات کو بالکل مندمل بلکہ زائل کر دیتا ہے، اب تو خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن یہ کہ ان کی حالت اس وقت جو کچھ ہے، جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہے، اور سردی کا کیا معاملہ ہے، اور ابھی بھی بہت سی علاقوں کے اندر نہ صرف یہ کہ پانی موجود ہے، دلدلی علاقے بن چکے ہیں، کئی فٹ جو ہے وہ دلدل جو ہے وجود میں آ چکی ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو پوری قوم بھگت رہی ہے، لیکن ہمارے یہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، انہیں جھگڑوں سے ابھی تک جو فرصت حاصل نہیں ہو رہی کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو یہی اصل میں ہے جو آج کی اصل موضوع بنتا ہے، معاشی بدحالی بھی، اور یہ دیوالیہ ہو جانا جو ہے، اس کی خبریں آپ بارہا سنتے رہے ہیں۔ اقتدار کی رسہ کشی ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کا سبب بن رہی ہے، وہی کشاکش جو ہے اقتدار کی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر وہ بات آئی، وہ محاورتاً وہ استعمال ہوتی ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا۔ تو کچھ یہی کیفیت جو ہے ہمارے ہاں، جو بھی اوپر ٹاپ کے اوپر ہمارے، جسے آپ کہیے کہ جو اقتدار کا یہ گندا کھیل کھیل رہے ہیں، ان کی طرف سے ہو رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ مر رہی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے جو معاملہ ہو رہا ہے، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیلاب کے جو اثرات ابھی تک موجود ہیں، اب اس کی طرف جو ہے کوئی، بلکہ سندھ کا جو بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں کی کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ کوئی جسے کہتے ہیں 1% بھی کسی قسم کا کوئی کام جو ہے سندھ کی حکومت نے، کوئی نکاسی آب کا کہ جہاں پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے، وہ سندھ کی حکومت نے نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو پڑھ کر یا سن کر انسان جو ہے سوائے یہ کہ اپنا جو بھی اس کے اندر غصہ ہے اسی کو پالتا رہے گا، لیکن بہرحال اصل شے یہ ہے کہ ہمیں
یہ ملک جو ہے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، تو ہمیں اس جانب کوئی پیش رفت اختیار کرنی چاہیے۔ تو اقتدار کی رسہ کشی ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کا باعث بن رہی ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہی کہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اقتدار کی رسہ کشی سے ملک بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے، جس سے ہماری معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض دوست ممالک بھی اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یا اقتدار کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے اسی گیم کے اندر مصروف ہیں، اور قوم کے ساتھ کیا بیت رہا ہے۔ لیکن سٹیک ہولڈرز میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت پر انتخابات کا انعقاد اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ دونوں جمہوری طرز حکومت کا حصہ ہیں، البتہ کسی کو آئین سے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پر سیاستدانوں کو اسے ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اچھے ہم وطنوں کی طرح اس مسئلے کو مذاکرات کے لیے حل کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا اسی طرح اسمبلی کو بچانے کی کوشش کرنا یا اسمبلی توڑ دینا دونوں جمہوری طرز حکومت کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے ملکی مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سیاسی حریفوں کی طرح معاملات کو نمٹانا چاہیے، نہ کہ باہم دشمنی پر اتر آئے۔ انہوں نے کہا کہ سب جمہوریت پکار رہے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کے اصول و ضوابط کو ماننے کو تیار نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی در حقیقت ہماری انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے نظریاتی پٹری سے اتر جانے کا نتیجہ ہے۔ اہم ترین بات کہ جو ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، نہ صرف یہ کہ اس سمت میں آگے نہیں بڑھے بلکہ ہم نے ریورس گیئر لگا دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاستدان ہو یا ہمارے ادارے، کسی کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اور اس کی بقا اور استحکام کا انحصار بھی صرف اسلام پر ہے، لہٰذا ہماری اصلاح اور فلاح و بہبود اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک ہم اس ٹریک پر واپس نہیں آتے۔